پیش خدمت ہے کہانی امرو پنجرے میں۔ زنبیل سے اپنے ہم شکل بونے کو خود ہی نکل کر باہر آتے دیکھ کر امرو بری طرح سے چونک پڑا۔ وہ ان دنوں اپنے محل میں آیا ہوا تھا۔ اس کی بھینس جیسی موٹی بیوی چاند تارا ان دنوں اپنے باپ سے ملنے کے لیے ملک یمن گئی ہوئی تھی، اس لیے امرو محل میں خوب عیش کر رہا تھا۔ وہ دن بھر خادموں اور خادماؤں سے طرح طرح کے کھانے پکواتا تھا، انہیں کھاتا تھا اور اپنی بیوی کے حامی خادموں اور خادماؤں کو بری طرح ڈانٹتا رہتا تھا۔ پھر رات کو وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ جاتا تھا اور ریشمی اور مخملی بستر پر لیٹ کر پرسکون اور آرام کی نیند سو جاتا تھا۔ اب بھی وہ سونے کے لیے ہی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے زنبیل اتار کر پلنگ کے کنارے سے لٹکائی اور سونے کے لیے لیٹنے ہی لگا تھا کہ زنبیل کا محافظ بونا زنبیل سے نکل کر باہر آ گیا۔ تم زنبیل سے باہر کیوں آ گئے ہو محافظ بونے؟ امرو نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی جان کو خطرہ ہے آقا، زنبیل کے محافظ بونے نے کہا تو اس کی بات سن کر امرو چونک پڑا۔ میری جان کو خطرہ ہے؟ کیا مطلب؟ کیا خطرہ ہے مجھے؟ اور ابھی امرو نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک سامنے جھماکا سا ہوا اور وہاں سفید لباس میں ملبوس ایک خوبصورت پری نمودار ہو گئی۔ پری کے بال بھورے تھے اور اس کے پر ہلکے سبز اور سفید تھے۔ اس سے پہلے کہ امرو اس پری سے کچھ پوچھتا، اچانک پری کی آنکھوں سے سفید رنگ کی روشنی سی پھوٹی اور عین امرو کے سینے سے ٹکرائی۔ دوسرے لمحے امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے پر ہزاروں من وزنی گرز مار دیا ہو۔ اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور پھر اس کے ذہن میں اندھیرا سا پھیلتا چلا گیا۔ جب امرو کو ہوش آیا تو وہ خود کو ایک بڑے اور سفید رنگ کے پنجرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پنجرہ ایک پہاڑی علاقے میں تھا۔ چاروں طرف عجیب سبز اور سلیٹی رنگ کی پہاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے پیچھے ایک پہاڑی پر پرانا سا کھنڈر دکھائی دے رہا تھا جس کی سیڑھیاں پہاڑی سے اترتی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ امرو جس سفید پنجرے میں قید تھا وہ ایک بڑی چٹان پر پڑا ہوا تھا۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ اور یہ پنجرہ؟ امرو نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے پنجرے کے باہر جھماکا سا ہوا اور اس کا محافظ بونا وہاں نمودار ہو گیا۔ میں آپ کو اسی خطرے سے آگاہ کرنے آیا تھا آقا، محافظ بونے نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا بتانے آئے تھے تم؟ امرو نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میری پراسرار طاقتوں سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی جان کو ایک خوفناک کاشار دیو سے خطرہ ہے، وہ آپ کو ہر صورت میں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ محافظ بونے نے کہا۔ کاشار دیو؟ کون ہے کاشار دیو اور وہ مجھے کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ کاشار دیو ایک ظالم شیطان اور سرکٹا دیو ہے آقا۔ پرستان کے بادشاہ دیو نے اس دیو سے اس کی کسی بات پر ناراض ہو کر اس کا سر کاٹ دیا ہے۔ بادشاہ دیو نے کاشار دیو کا کٹا ہوا سر اس ویرانے میں پھینکوا دیا تھا اور اس کا جسم پرستان میں کہیں دفن کرا دیا تھا، لیکن کاشار دیو سر کٹنے کے باوجود ہلاک نہیں ہوا تھا، اس کا کٹا ہوا سر زندہ تھا۔ اس شیطان دیو کے پاس شیطانی طاقتیں ہیں جن سے کام لے کر وہ اپنے کٹے ہوئے سر کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کاشار دیو اس پرانے کھنڈر میں اپنی شیطانی طاقتوں سے شیطانی بدروحیں زندہ کر رہا ہے۔ وہ ان بدروحوں کی مدد سے پرستان میں جا کر نہ صرف پرستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے بلکہ وہاں دفن اپنا جسم بھی دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ دوبارہ زندہ ہو سکے۔ اسے اس کی شیطانی طاقتوں نے بتایا تھا کہ شیطانی بدروحوں کو زندہ کرنے کے لیے اسے امرو عیار کا دل حاصل کرنا ہوگا۔ وہ جیسے ہی امرو عیار کو ہلاک کر کے اس کا دل نکال کر پرانے کھنڈر میں لا کر ایک خاص عمل کرے گا، اس کے سامنے ہزاروں بدروحیں آ جائیں گی اور وہ اس کے تابع ہو جائیں گی۔ کاشار دیو نے ایک شیطانی طاقت کو سفید پری کا روپ دیا اور اسے آپ کی تلاش میں بھیج دیا۔ کمرے میں آپ نے جس سفید پری کو دیکھا تھا وہ اصل میں ایک شیطانی بدروح ہے۔ اس نے آپ کو اپنی طاقتوں سے بے ہوش کیا اور پنجرے میں قید کر کے یہاں لے آئی۔ اب تھوڑی ہی دیر میں سفید پری اور سرکٹا کاشار دیو یہاں آ جائے گا اور پھر کاشار دیو آپ کو اپنی جادوئی طاقتوں سے دوبارہ بے ہوش کر دے گا۔ آپ کے بے ہوش ہوتے ہی سفید پری آپ کو پنجرے سے نکالے گی اور اسی چٹان پر ایک جادوئی خنجر سے آپ کو ہلاک کر دے گی اور پھر وہ آپ کا دل نکال کر کاشار دیو کو دے دے گی۔ محافظ بونے نے امرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کی باتیں سن کر امرو سچ مچ ڈر گیا۔ ارے باپ رے، تم تو مجھے ڈرا رہے ہو، امرو نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ آقا، مجھے زنبیل سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی ورنہ میں آپ سے کہتا
کہ آپ زنبیل سے داؤدی خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیں۔ داؤدی خنجر دیکھ کر سفید پری وہاں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ پھر میں آپ کو کاشار دیو کی حقیقت بتاتا اور آپ سے کہتا کہ آپ فوراً اس ویران کھنڈر میں جا کر کاشار دیو کو ہلاک کر دیں، ورنہ وہ آپ کو ہلاک کرنے اور آپ کا دل حاصل کرنے کے لیے بار بار آپ کے پاس بدروحیں بھیجتا رہتا اور آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ محافظ بونے نے کہا، اوہ، اب میں کیا کروں؟ مجھے تو اس پری، میرا مطلب ہے بدروح، نے اس پنجرے میں قید کر رکھا ہے۔ میں اس سرکٹے دیو کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ امرو نے کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آقا۔ جیسے ہی سفید پری اور سرکٹا کاشار دیو یہاں آئے گا، سفید پری کو میں فنا کر دوں گا، البتہ کاشار دیو کو آپ خود ہلاک کریں گے۔ محافظ بونے نے کہا، وہ کیسے؟ اس پنجرے میں قید رہ کر میں بھلا سرکٹے کاشار دیو کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ امرو نے کہا، آقا، کاشار دیو کے ماتھے پر بالوں کی چوٹی کے نیچے ایک جادوئی آنکھ ہے۔ اگر آپ کسی طرح اس جادوئی آنکھ کو پھوڑ دیں تو کاشار دیو اسی لمحے ہلاک ہو جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا، اسی لمحے امرو کو زائیں زائیں کی تیز آوازیں سنائی دیں۔ وہ چونکہ ایک تنگ سے پنجرے میں تھا، اس لیے وہ اپنے جسم کو موڑ نہیں سکتا تھا، البتہ اس نے سر گھما کر دیکھا تو اسے وہی سفید پری ہوا میں اڑتی دکھائی دی جسے اس نے کمرے میں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بھیانک شکل والا سر اڑتا ہوا آ رہا تھا جس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں، کان لمبے، سر پر 2 سینگ اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ اس کے سر پر بالوں کی لمبی چوٹی بھی تھی اور واقعی اس کی پیشانی پر پلکوں کے بغیر گول آنکھ تھی جو تیزی سے گھوم رہی تھی۔ اس قدر خوفناک شکل والے دیو کو دیکھ کر امرو نے فوراً منہ پھیر لیا۔ ان کے وہاں آتے ہی محافظ بونا غائب ہو گیا تھا۔ اب وہ صرف امرو کو دکھائی دے رہا تھا۔ سفید پری اور کٹے ہوئے سر والا کاشار دیو تیزی سے اڑتے ہوئے پنجرے کی طرف آ رہے تھے۔ امرو نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اس نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی کمان اور ایک مقدس تیر نکال لیا۔ اس نے تیر فوراً کمان پر چڑھا لیا اور پری اور سر کٹے کاشار دیو کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دونوں گھوم کر پنجرے کے سامنے آ گئے۔ سفید پری ایک چٹان پر اتر آئی تھی اور سرکٹا کاشار دیو امرو کے سامنے آ کر ہوا میں معلق ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سفید پری چٹان پر اتری، اچانک امرو کے قریب موجود محافظ بونے کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی روشنی سے نکل کر سفید پری پر پڑی۔ سفید پری کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور اچانک اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ کاشالہ بدروح کو آگ کیسے لگ گئی؟ کاشالہ؟ کاشالہ؟ سفید پری کو آگ میں گرے دیکھ کر کاشار دیو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سفید پری جل کر راکھ ہو گئی۔ اب کاشار دیو خوفناک نظروں سے امرو کو گھورنے لگا۔ امرو نے جو اسے گھورتے دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لیا اور مقدس تیر کاشار دیو کی طرف چھوڑ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک ایک لرزہ خیز چیخ سنائی دی۔ امرو نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کا چلایا ہوا مقدس تیر کاشار دیو کے ماتھے پر موجود آنکھ میں گڑا ہوا تھا۔ مقدس تیر کی یہی خاصیت تھی کہ اسے جس نشانے پر چھوڑا جاتا تھا وہ سیدھا جا کر اسی نشانے پر پیوست ہو جاتا تھا۔ امرو کاشار دیو کو حلق کے بل چیختے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کاشار دیو کا کٹا ہوا سر کسی ناریل کی طرح پھٹ گیا۔ ہر طرف چنگاریاں سی اڑیں اور پھر وہاں اندھیرا سا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد اندھیرا چھٹا تو وہاں نہ سفید پری تھی، نہ کاشار دیو کا کٹا ہوا سر اور نہ ہی وہ پنجرا جس میں امرو قید تھا۔ البتہ امرو اسی چٹان پر موجود تھا جہاں کچھ دیر قبل وہ پنجرے میں تھا۔ سامنے اس کا ہمشکل بونا بھی موجود تھا۔ امرو نے محافظ بونے کا شکریہ ادا کیا جس کی مدد سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ اگر محافظ بونا اس کی مدد نہ کرتا تو شاید کاشار دیو اور سفید پری اسے ہلاک کر کے اس کا دل نکال لیتے۔ اس خیال سے ہی امرو کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ امرو نے محافظ بونے سے کہا کہ وہ اسے واپس اس کے محل پہنچا دے۔ محافظ بونا اسے لے کر غائب ہوا اور واپس امرو کے محل کے اسی کمرے میں آ گیا جہاں پہلے پری نے اسے بے ہوش کر کے پنجرے میں قید کیا تھا۔ امرو نے ایک بار پھر محافظ بونے کا شکریہ ادا کیا اور بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد کمرے میں امرو کے خراٹے گونجنے لگے۔ ختم شد۔